الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم وهو شهر الصبر وثوابه الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات تلاوت کی امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین، شعبان المعظم کا آخری جمعہ اور رمضان المبارک کی آمد ہے. ایک دو دن کے بعد بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ، مہینوں کا سردار، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بھی اس کی خوشنودیاں نصیب فرمائے. اللہ میاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کو اس کی برکات نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے.
اس کی خوشیوں بھرے ایام، رحمتوں بھرے دن و رات، اللہ ہر طرح کی برکات اس امت کو عطا فرمائے۔ عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کل کے غالباً درس حدیث کے اندر، درس مشکات کے اندر بھی آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی۔ مشکات شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی امام الانبیاء کی یہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، میری امت کے لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، بہت ہی بڑا مہینہ ہے، تمہارے اوپر اپنا سایہ کرے گا۔ عام طور پر جب گرمیوں کا موسم ہو، اگر ایک انسان کو کسی چیز کا سایہ مل جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک انسان کو گرمی کے موسم کے اندر اے سی اور ایئر کنڈیشن کا سایہ مل جائے، ٹھنڈی ہوا مل جائے، وہ کتنا خوش ہوگا۔ ایک انسان کو کسی درخت کا سایہ ملے، کسی ٹینٹ کا، کسی چھپر کا، کسی دیوار کا سایہ مل جائے گرمی کے موسم کے اندر، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک سایہ کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ میاں وہاں پر تو ہمیں چھاؤں ملتی ہے، چھاؤں ہوتی ہے، سایہ ملتا ہے، اس مہینے کا سایہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس مہینے کی برکت سے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، اس مہینے کی برکت سے تم شرک، کفر، نفاق سے بچتے رہو گے۔ آگے خود اللہ کے نبی نے اس مہینے کے فضائل ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہوگا۔ ومواسات، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر یہ مہینہ رحم کرنے کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، غریب، فقراء، مساکین کے ساتھ اچھائی کرنے کا مہینہ ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلاتے آخر کے اندر پھر فرمایا، وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، میری امت کے لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس کی 3 عشرے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے عشرے کے اندر رب کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، دوسرے عشرے کے اندر وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اللہ کی بخشش کا دریا ہوتا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ جب تیسرا عشرہ آتا ہے رحمت بھی ساتھ ہوتی ہے، بخشش بھی ساتھ ہوتی ہے۔ تیسرے عشرے کے اندر ہر صبح کے وقت، تیسرے عشرے کے اندر ہر افطاری کے وقت اللہ پاک کئی لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جیسے یہ مہینہ برکت والا، عظمت والا، رحمت والا، بخشش والا، ذرا تم نے بھی اپنے غلاموں کے ساتھ، تم نے بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، تمہارے گھر کے اندر لونڈیاں کام کریں گی، تمہارے گھروں کے اندر نوکرانیاں کام کریں گی، لہٰذا مہربانی کرنا تم نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔
اس مہینے کی دیکھ بھال کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس مہینے کے اندر اور انہیں ذلیل کرو، اس مہینے کے اندر اور تم انہیں تنگ کرو اور ان کے اوپر مشقت ڈالو۔ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس مہینے کی برکات جیسے تمہیں مل رہی ہیں اسی طرح تم نے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے مزدور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر خانسا ماں اور بہن کے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کام کاج کرنے والی عورتیں رہتی ہیں تو ان کے ساتھ تم نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، زیادہ تکلیف نہیں دے۔ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ رمضان کو مبارک کو شروع ہونے سے پہلے شعبان کی آخری دن، شعبان کا آخری خطبہ یہی دیتے تھے، قد اظلکم شہر عظیم، میری امت کے لوگوں تمہارے اوپر بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ سیدہ طیبہ ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں جو شعبان المعظم ختم ہوتا اور رمضان کی آمد ہوتی، تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بستر بند کر دیتے، بستر بند کر کے ایک طرف رکھ دیتے اور کہتے عائشہ اب تو اللہ کے مانگنے والا مہینہ آ گیا، اب تو اللہ کی رحمت والا مہینہ آ گیا، اللہ کی بخشش والا مہینہ آ رہا ہے۔ عائشہ اب ایک مہینے کے لیے ہم نے بستر کو چھٹی دے دی ہے، اب بستر پہ آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ اب دن کو روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کے سامنے جاگنے کا ٹائم۔ اللہ ہمیں بھی اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دے دیا گیا۔ اب تو اور میں سوچیں کہ ہمارے اوپر یہ کیا مصیبت، تو اور میں اگر یہ سوچیں کہ میاں ہمیں کیوں سارا دن بھوکا رکھا گیا، ہم سارا دن کھانے کو چھوڑتے ہیں، پینے کو چھوڑتے ہیں، اپنی خواہشات کو لذت کو ترک کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ میاں فرماتے ہیں اے امت محمدیہ صرف تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری، تم سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری، سب ایک کے اوپر روزہ فرض تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر از سید ولد آدم یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر ایک امت کے اوپر روزہ فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایام 20 یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ فرض، حضرت موسیٰ کلیم کے اوپر کوہ طور پر 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں، روزہ فرض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی روزہ فرض، حضرت جناب سیدنا داؤد علیہ السلام جن کا لقب ہے صوم الدہر، جن کا لقب ہے کہ آپ ساری زندگی روزے رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ پورے سال کے اندر جناب سیدنا داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزے رکھتے ہیں، 6 مہینے چھوڑ دیتے ہیں، افطار کرتے ہیں۔ چلتے چلتے جب تیرے اور میرے محبوب کی باری آئی، تیرا اور میرا محبوب عرشوں کی سیر کرتا گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ 50 نمازیں بھی فرض ہو گئیں،
6 مہینے کے روزے بھی فرض ہو گئے۔ جب محبوب واپس آئے، حضرت موسیٰ کلیم سے ملاقات ہوئی۔ ہاں محبوب ذرا تحفے دکھائیں تو صحیح، کون کون سے تحفے ملے؟ اے موسیٰ مجھے 50 نمازیں دن کی فرض ملی، 6 مہینے کے روزے فرض ملے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے محبوب میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، جائے بارگاہ الہی کے اندر تھوڑا کمی کرا کے آئے، مجھے پتہ ہے تیری امت عمل نہیں کر پائے گی۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ، بعض روایات کے اندر آتا ہے 9 مرتبہ محبوب گئے اور آئے۔ سیرت ابن حبان کے اندر ابن حبان لکھتے ہیں 5 مرتبہ تیرے اور میرے محبوب گئے، اللہ پاک نے 45 نمازیں کم کر دی۔ اللہ پاک نے 5 مہینوں کے روزے بھی کم کر دیے، 5 نمازیں بن گئیں، 50 نمازوں سے ہٹ کر 5 نمازیں ملیں۔ 6 مہینے کے روزے فرض، 6 مہینوں سے ہٹ کر 1 مہینے کے روزے ملے۔ جب تیرے اور میرے محبوب واپس آئے، تھوڑا دل کے اندر پریشان ہوئے۔ اللہ جب 6 مہینوں کے روزے فرض تھے، جب 50 نمازیں فرض تھیں، میری امت کے نمازیں 50 روزے 6 مہینوں کے، ثواب بھی تو زیادہ ملے گا، لیکن اللہ اب نمازیں 45 نمازیں کم ہو گئیں، روزے 1 مہینے کے 5 مہینے کے روزے کم ہو گئے۔ اللہ اعمال تھوڑے، اجر و ثواب بھی کم ملے گا، لیکن رحمت سے آواز آئی، ایک منادی آواز دیتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ محبوب تیری امت روزے 1 مہینے کے رکھے گی، لیکن ثواب 6 مہینوں کا عطا کروں گا۔ نمازیں 5 پڑھے گی، لا تبدیل لخلق اللہ، لیکن ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ یہ تیری اور میری فضیلت ہے۔ یہ امت پریشان ہو رہی تھی، اللہ میاں پہلی امتیں تو نیکیاں زیادہ کماتی تھیں، اب یہ امت کی عمریں کم ہیں، یہ تو محنت کم کریں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اجر و ثواب کم ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں، تیری امت کو اوقات ایسے دیں گے، تیری امت کو ایام ایسے دیں گے، تیری امت کو اوراد ایسے دیں گے، وظائف ایسے ملیں گے، دن و رات ایسے ملیں گے، وقت ایسے ملیں گے۔ فرمایا کہ ان دنوں کے اندر، ان اوقات کے اندر جب تیری امت وہ اوظاف اور وظائف پڑھے گی، فرمایا کہ ہم پہلی امتوں کی بنسبت اس امت کو اجر و ثواب زیادہ عطا کریں۔ اللہ میاں ایک آدمی حج عمرہ کرتا ہے، بیت اللہ میں جا کر سجدہ ادا کرتا ہے، 1 لاکھ کا تو ثواب عطا کرتا ہے۔ مسجد نبوی میں جاتا ہے، 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ بیت المقدس میں جائے گا، 25,000 کا ثواب ملے گا۔ جامع مسجد میں سجدہ ادا کرے گا، 500 کا ثواب عطا ہوگا۔ عام مسجد میں ادا کرے گا، 25-27 گنا ثواب بڑھے گا۔ اللہ میاں میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیسے تیرے گھر میں جاؤں؟ اللہ میاں میرے پاس پیسہ بھی نہیں، میرے پاس اتنا وسعت بھی نہیں کہ میں بیت اللہ میں جا کر تیرے گھر میں جا کر سجدہ ادا کروں۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے، ایمان تو میرا بھی ہے کہ وہاں پر جب جبین نیاز انسان جھکاتا ہے، جب سجدہ 1 ادا کرتا ہے، ثواب 1 لاکھ کا عطا ہوتا ہے۔ اللہ میاں کیا کروں، میرے پاس وسعت نہیں، طاقت بھی نہیں، ہمت بھی نہیں، جا نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ رمضان کے اوقات آ رہے ہیں، جیسے وہاں پر 1 سجدہ کرنے سے 1 لاکھ کا عطا کرتا ہوں۔ او میرا غریب بندہ، تو وہاں تک نہیں جا سکتا، اپنی قریبی مسجد کے اندر آ جا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ جا رمضان میں،
فرمایا کہ ایک ایک نیکی تو ادا کرتا جا، لاکھ لاکھ کا یہاں پہ ثواب میں عطا کرتا ہوں۔ اب غریب کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب مسکین کا، غریب کا، فقیر کا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا۔ یار ہم تو حج عمرہ نہیں کر سکتے، اللہ پاک نے یہ دن دے دیے، یہ راتیں دے دیں، یہ اوقات دے دیے، فرمایا کہ ان دنوں کے اندر آ جاؤ، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ان دنوں کے اندر نیکی تم کرتے جاؤ، ایک ایک نیکی کے بدلے کے اندر لاکھوں کا ثواب اللہ پاک خود عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، کنز العمال کے اندر حدیث مولانا ابراہیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب افضل المواعظ کے اندر نقل کرتے گئے، کنز العمال کے اندر بھی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، جب میری امت کا کوئی بندہ من استمع حرفا من کتاب اللہ، جب میری امت کا کوئی بندہ کسی قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، قرآن پڑھنے والے سے قرآن کریم کا ایک حرف سنتا ہے، پڑھنے کی بات الگ ہے، کھڑا ہو کر پڑھنے کی بات الگ ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی بات الگ ہے، نماز میں پڑھنے کی بات الگ ہے، عام اوقات میں قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلتیں اور ہیں، لیکن آ رہا ہے رمضان، آ رہی ہیں بابرکت راتیں، جس کے دن کا روزہ فرض، آمنہ کے لال فرماتے ہیں سومو نہارہا وقومو لیلہا، لوگوں دن کا روزہ رکھو، رات کو نماز تراویح ادا کرو۔ اللہ کے نبی، میں حافظ نہیں، میں قاری نہیں، میں عالم نہیں، میں قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، اللہ میاں اب میرا کیا بنے گا؟ پھر اٹھائیں کنز العمال، علماء کرام لکھتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں من استمع حرفا من کتاب اللہ، جس میرے امتی نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا نہیں بلکہ سنا ہے، امام پڑھ رہا ہے، مقتدی سن رہا ہے، قاری صاحب پڑھ رہا ہے، پیچھے آپ سننے والے بنیں گے۔ رمضان کی راتیں عظمت والی، جب تم نماز تراویح کے اندر فرمایا کہ امام صاحب سے، قاری صاحب سے قرآن کا ایک لفظ سنو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے نماز تراویح کے اندر کھڑے ہو کر امام صاحب سے، قاری صاحب سے ایک لفظ، ایک حرف قرآن کریم کا سنا، فرمایا کہ تمہارے اعمال نامے کے اندر 100 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، تمہارے اعمال نامے سے محیط عنہ 100 گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے، تمہارے اعمال نامے کے اندر 100 درجے بھی اللہ پاک بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ وظیفے کی برکت ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت ہے کہ نہیں؟ عام دنوں میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب تم پڑھتے ہو الف لام میم، تم نے الف لام میم یہ 3 لفظ زبان سے نکالے، تم پڑھنے والوں کو 30 نیکی عطا ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں، جب 3 حروف مل کر ایک لفظ بنا، ایک جملہ بنا الف لام میم، تو فرمایا کہ جب تم 3 حروف ادا کرتے ہو پڑھنے والے کو 30 نیکیاں عطا ہو جائیں۔ آ رہے ہیں بابرکت دن، ابھی سے ان کی تیاری کرنی ہے، ابھی سے سستی کو ختم کرنا ہے۔ جیسے محبوب شعبان کے آخری دن کے اندر صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو رمضان کی قدر بتلاتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ دن سستی میں نہ گزارنا، دن کا روزہ بھی رکھو اور رات کو نماز تراویح کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج تو اللہ معاف کرے ہمیں پتہ بھی نہیں۔ پہلا وقت ہوتا تھا، لوگوں کو دیکھتے تھے، میاں کیا کرو، بس جی یہ مہینے کا بھر کے لیے جو ہے نا ساز و سامان، مہینے بھر کے آگے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے،
تو اس لیے ہم نے کہا کہ جو باہر کے کام کاج ہے پہلے کر لیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں فرصت مل جائے، رمضان المبارک کے اندر ہم خالی ہو جائیں، فارغ ہو جائیں دنیاوی دھندوں سے، دنیاوی کام کاج سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ دن کو روزہ بھی رکھیں، نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر جو اور عظمت والے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کرنے والے بن جائیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزہ بھی فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جہنم کے اندر جن کو فرشتوں نے الٹے منہ لٹکایا ہوا ہے، ان کی ٹانگیں اوپر کی طرف ہیں، ان کے منہ اور سر نیچے کی طرف ہیں، اور فرشتے کینچیاں لے کر ان کے ہونٹ یہاں سے لے کر یہاں تک پھاڑ دیتے ہیں، ان کے گلے چیر دیتے ہیں، ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آمنہ کے لال نے پوچھا ہے جبرائیل و میکائیل یہ کون بد نصیب ہیں جن کے اوپر یہ سزا ہے کہ الٹے منہ جہنم کے اندر ہیں، پھر یہ سزا ہے کہ ان کی گلے چیرے جا رہے ہیں، منہ چیرا جا رہا ہے، یہ کون بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب یہ آپ کی امت کے روزہ خور لوگ ہوں گے، روزہ کھانے والے، روزے کو چھوڑنے والے بلا عذر، رمضان المبارک کا بابرکت مہینے میں روزے کو ترک کرنے والے اور چھوڑ دینے والوں کا یہ حال ہے کہ ان کے اوپر اللہ پاک کتنا عذاب نازل کر رہے ہیں۔ ایک تو جہنم میں الٹے منہ بھی لٹکایا جا رہا ہے، پھر ان کے جو ہے نا گلے بھی چیرے جا رہے ہیں۔ تو روزہ خور کی یہ سزا ہے۔ آج ہم بہانہ ہوتا ہے ہمارا، او جی ہم تو سفر تھوڑا کرتے ہیں تو کچھ گنجائش نکلے گی۔ مزدور طبقہ کہتا ہے کہ قاری صاحب ہم سارا دن دھوپ ہوگی، محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی گنجائش نکلے گی؟ پھر ماں بہن بھی ہمارا بہانہ بنائے گی، مولوی صاحب سے پتہ کر کے آنا، چھوٹا سا بچہ ہے، 2 مہینوں کا 4 مہینوں کا بچہ ہے، میں روزہ رکھوں یا بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے پھر۔ لیکن یاد رکھیں مردوں تم بھی بہانے بناتے ہو، یہ عورتوں کے بھی بہانے ہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہو رہا تھا تو اللہ پاک کے سامنے غریب بھی تھا، امیر بھی تھا، مسافر بھی تھا، مقیم بھی تھا، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اللہ پاک کے سامنے بچوں کو دودھ پلانے والے عورتیں بھی اس وقت بھی موجود تھیں۔ تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں کوئی اجازت نہیں مل سکتی۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ کسی قسم کا کوئی بہانہ کسی کے لیے نہیں چلے گا، بس تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، باقی ہوتا 1-2 دن کی وہ عادت ہے، جب عادت بن جائے پھر عادت وہ عبادت بھی بن جاتی ہے، ویسے بھی عبادت ہے، 1-2 دن مشکل لگتا ہے پھر تو الحمدللہ عبادت۔ ہاں جو عزلی، جو اندر کا بے ایمان اور چور ہوگا، جس نے پہلے کبھی روزہ رکھا بھی نہیں ہوگا، جس کی ساری زندگی روزہ خوروں میں گزری ہوگی، اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے، چاہے جائے کہ وہ جون جولائی کا روزہ ہو، چاہے جائے کہ وہ ہاڑ کا روزہ ہو، چاہے جائے کہ وہ سردی کا روزہ ہو، گرمی کا روزہ ہو، جس نے رکھنا نہیں، اندر سے بے ایمان ہوگا، فرمایا کہ اس کے لیے تو یہ مشکل ہے، وگرنہ عام مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، عجیب و غریب واقعات سامنے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو اسی چیز کے متعلق ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، لوگوں ہر چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مال ہے،
جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہیں، مال مویشی ہے، گھر کے اندر برتن رکھے ہوئے اضافی، کپڑا اضافی رکھا ہوا ہے، الغرض ہر مال پر تمہارے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، جیسے مال پر زکوٰۃ ہے، مال فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک ہوتا ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اسی طرح تمہارا یہ 6 فٹ کا بدن روزہ رکھنے سے پاک ہوتا ہے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ضروری ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا کہ جسم کے لیے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شعبان کے آخری دن اپنی امت کو، صحابہ کرام کو درس دیا اور فرمایا کہ آج شعبان کی آخری رات، شعبان کا آخری دن، کل رمضان شروع ہونے والا، میرے صحابہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنا، رمضان کی رحمتیں حاصل کرنا۔ چلو اسی کے ضمن کے اندر ایک واقعہ، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج پہ گیا ہوا تھا، حج کے اندر لوگوں کی کثرت دیکھ کر میں بڑا پریشان ہو گیا، پریشان ہوں کہ اتنا لوگ ہیں، آیا دیکھوں کہ کس کا حج قبول ہے، کس کا حج قبول نہیں۔ جس کا حج قبول ہے اسے مبارکباد دوں، جس کا حج قبول نہیں اسے تسلی دوں، میاں اگلے سال پھر آ جاؤ، اللہ قبول کریں گے۔ فرماتے ہیں رات ہو گئی، سویا ہوں، خواب کے اندر ایک منادی آواز دیتا ہے، اے مالک ابن دینار، ہر بندے کا حج اور عمرہ قبول ہو گیا، مرد کا بھی قبول ہو گیا، عورت کا بھی قبول ہو گیا، امیر کا بھی قبول ہو گیا، غریب کا بھی قبول ہو گیا۔ اے مالک ابن دینار، ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ابن ہارون بلخی ہے، جو خراسان کا رہنے والا ہے، اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں صبح ہوئی، چلتے چلاتے میں خراسان میں جا پہنچا، پوچھتے پوچھتے میاں ذرا مجھے بتلاؤ محمد ابن ہارون بلخی کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا، اے مالک کس بندے کا پوچھ رہے ہو؟ وہ بندہ تو ایسا ہے جس کی رات مصلے پہ گزرتی ہے، جس کا دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں، میں خواب دیکھتا ہوں، مجھے خواب میں دکھلائی دیتا ہے اور سنوائی دیتا ہے کہ اس کا حج عمرہ قبول نہیں، لوگوں سے اس کی تعریف سنتا ہوں، 40 سال ہو گئے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں میاں بتلاؤ کہاں ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گا، جاؤ مکہ مکرمہ کے جنگلات کے اندر کہیں پہ پڑا ہوگا رب کی عبادت کے اندر۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں چلتے چلاتے میں جب ایک جنگل میں پہنچا، دیکھتا ہوں ایک آدمی ہے جس کا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اپنی گردن کے اندر ایک رسی ڈالی ہوئی ہے، پاؤں کے اندر اپنی گردن کو ملا کر باندھا ہوا ہے، اسی حال کے اندر کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، سلام کا مجھے اس نے جواب دیا، مجھے پوچھتا ہے مجھ سے کہ کون ہو؟ میں نے کہا مالک ابن دینار ہوں۔ وہ محمد ابن ہارون مجھے کہتا ہے مالک ابن دینار کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ چلو اچھا اگر کوئی خواب میرے متعلق دیکھا ہے تو مجھے بتلا دے، مجھے سنوا دے۔ مالک ابن دینار کہتے میں نے کہا میاں خواب بڑا عجیب ہے، نہیں سنواتا۔ اس نے کہا کہ مالک پریشان ہونے کی بات نہیں، جیسا خواب تم نے دیکھا ہوگا میرے متعلق 40 سال سے ہر نیک بندہ کوئی نہ کوئی عابد بندہ آپ جیسا خواب ضرور دیکھتا گیا، ذرا بتلاؤ تمہارا خواب
कैसा है? मालिक इब्न दीनार कहते हैं ख्वाब सुनने का है, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तवज्जो के साथ सुने। मालिक इब्न दीनार कहते हैं मैंने ख्वाब सुनाना शुरू कर दिया। मियाँ मैंने ये ख्वाब देखा गया सारों के हज कबूल हैं लेकिन तेरा हज कबूल नहीं, तेरा उम्रा कबूल नहीं, तू अल्लाह की जहन्नम का मुस्तहिक ठहर गया गया। मालिक इब्न दीनार कहते हैं जब मैंने ख्वाब सुनाया वो चीख चीख कर रोता और कहते हैं मालिक परेशान नहीं होना, 40 साल से मेरे मुताल्लिक ऐसे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। अच्छा मियाँ तेरा गुनाह क्या है? अल्लाह के यहाँ तेरा कौन सा जुर्म है? कहता है कि मेरा गुनाह ज़मीन से बड़ा, आसमान से बड़ा, आसमान के सितारों से बड़ा, दरख्त के पत्तों से ज़्यादा, बारिश के कतरों से ज़्यादा, रेत के ज़र्रा से ज़्यादा। नहीं ज़रा बतला ताकि मैं जाकर दूसरों को मुतनब्बे कर दूँ, दूसरों को खबर दे दूँ ऐसा गुनाह ना करें। अब सुने मोहम्मद इब्न हारून बल्खी कहता गया मियाँ क्या पूछते हो? मैं शराबी बंदा था, शराब के अंदर धुत रहता था। एक दिन शराब पीने के बाद मेरी अकल ज़ाय हो गई, मेरे होश व हवास ख़त्म हो गए। घर के अंदर पहुंचता हूँ, मेरी माँ तंदूर जला रही थी, लकड़ियाँ तंदूर में डाले हुए थी, मेरे लिए खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। मैंने माँ से कहा कि जल्दी कर मुझे रोटी दे। माँ ने कहा कि बेटा अभी सब्र कर, तंदूर जल रहा है, रोटी लगाऊंगी तुझे खिलाऊंगी। मेरी माँ मेरे करीब आई, मैंने शराब पी हुई थी। माँ मुझे कहती है कि बेटा आज शाबान की आखिरी रात है, कल रमज़ान का दिन शुरू होने वाला है। बेटा कल लोग दिन करेंगे रोज़े की हालत के अंदर और तू दिन करेगा नशे की हालत के अंदर। तू शराब पिएगा, लोग रोज़ा रखेंगे। ज़रा हया कर, ज़रा शर्म कर, शराब छोड़। मोहम्मद इब्न हारून बल्खी कहते हैं मालिक जब माँ ने मुझे ये बातें कही मुझे और गुस्सा आया। मैंने माँ को उठाया, तंदूर में डाल दिया। जब माँ को तंदूर में डाला मेरी बीवी देख रही थी। मेरी बीवी ने आकर मुझे पकड़ा, दरवाज़ा बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। मोहम्मद इब्न हारून बल्खी कहते हैं मालिक जब रात का पिछला पहर मेरा होश ठिकाने लगा, अकल दुरुस्त हुई, नशा उतरा, बीवी से कहता हूँ दरवाज़ा खोल। बीवी कहती है कि तू तो बड़ा बदबख्त है, बदनसीब है, तूने माँ को जला दिया, तेरी माँ जलकर राख हो गई। क्यों, क्या हुआ? तूने शराब की हालत के अंदर माँ को तंदूर के अंदर डाल दिया। अच्छा दरवाज़ा खोल। नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मोहम्मद इब्न हारून बल्खी ने ज़ोर लगाया, दरवाज़ा तोड़ा। जब तंदूर के पास आया कहता है जब देखता हूँ कि मेरी माँ जल कर राख हो गई। मालिक क्या पूछते हो? बस उसी दिन से अल्लाह की तौबा की तरफ निकला हूँ। ये मेरा हाथ भी कटा हुआ है, सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लिया गया। 40 साल हो गए, हर साल हज भी करता हूँ, उम्रा भी करता हूँ, लेकिन आवाज़ आती ला लब्बैक वला सादैक, दफ़ा हो जा, तेरा हज भी कबूल नहीं, तेरा उम्रा भी कबूल नहीं। मालिक इब्न दीनार कहते जब मैंने ये बातें सुनी मैंने मुंह पे थप्पड़ दिया, दफ़ा हो जा, तेरी अजाब की वजह से कहीं मैं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। मालिक इब्न दीनार कहते वापस आया, रात को सोता हूँ, ख्वाब देखता हूँ, एक मुनादी आवाज़ देता है मालिक क्या तू मेरे बंदू को मेरी रहमत से मायूस करता गया? जाओ मोहम्मद इब्न हारून बल्खी से कह दो हमने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि कल परसों रमज़ान शुरू होने वाला है। जो हमारे अहबाब, जो हमारे भाई किसी चीज़ के नशे के अंदर हैं, किसी को सिगरेट का नशा होगा, किसी को शराब का नशा होगा, किसी को नस्वार का नशा होगा, किसी को कोई और नशा होगा,
مختلف قسم کے یہ نشے ہیں۔ کسی کو فیس بک کا نشہ ہوگا، انٹرنیٹ کا نشہ ہوگا، ڈرامہ اور فلمیں دیکھنے کا نشہ ہوگا۔ یہ نشے سارے ہی نشے ہیں، جس قسم کا بھی نشہ ہو، ہر نشے سے آج توبہ کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بابرکت مہینہ آ جائے، ہمارا نشہ نہ چھوٹے، پھر ہم ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں، کوئی اس کا فائدہ ہمیں نہ ہو۔ اس لیے آج سے ہی تہیہ کرنا ہے۔ اللہ ہم جس نشے کے اندر ہیں تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، آج سے 1 مہینے کے لیے فیس بک کو موبائل کو چھٹی دے دینی ہے کہ یہ رمضان ہے، بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ کے سامنے یاری لگانی ہے۔ دنیا کے اندر 6 مہینے فصل کرتے ہیں، کچھ دنوں میں کاٹ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو 1 مہینہ فصل کر لو، 11 مہینے کاٹتے رہو، پھر ختم بھی نہیں ہوگی۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ کھیتی کا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے۔ 1 مہینہ جو کچھ بوئیں گے پھر 11 مہینے میں وہی کاٹیں گے، وہی برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے کے آمد ہے، اللہ ہم سب کو اس کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دن کے روزہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور توجہ کے ساتھ رات کو 20 رکعت نماز تراویح با جماعت پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے اندر بڑی سستی ہوتی ہے، بڑی غفلت ہوتی ہے۔ ویسے بات کروں اور بات ہے، یہ قرآن کریم میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ مکہ مدینے میں اب تک 1400 سال گزر چکے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح ہے، صحابہ کرام کے دور میں 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ حضرت علی آتے ہیں مسجدوں میں، دیکھتے ہیں صحابہ تراویح پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر نے اس چیز کا کام کیا، اہتمام کیا۔ حضرت علی دل سے کہتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، نور اللہ قبر عمر کما ینور المساجد، اللہ حضرت عمر کی قبر کو ایسے منور فرما جیسے اس نے ہماری مساجد کو منور فرمایا۔ صحابہ کرام کا قول، ان کا عمل 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ مکہ مدینہ، ہمارا تعلق مکہ مدینے سے ہے، 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ 8 بھی نہیں ہے، 10 بھی نہیں ہے، 12 بھی نہیں ہے۔ وہ باقی کسی نے یہ حدیث پکڑی ہوئی ہے، وہ رمضان غیر رمضان، وہ حضور کی تہجد کی نماز ہے۔ کسی ایک عالم دین کو آپ لے کر آئیں، کوئی بھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں دے گا کہ 8 تراویح ہوتی ہے، 10 اور 20 تراویح ہوتی ہے۔ خدا کی قسم سچے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، قرآن کریم آپ کے سامنے میں نے کیا ہے، 20 سے کم تراویح کہیں بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ سستی کرے سو 8 تراویح پڑھ کے بعد جتی چند بھائی سو 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ ہوگا۔ اگر یہ بھی ہم نہیں دے سکتے تو پھر ہماری بدبختی ہے۔ قرآن کا ثواب بھی نہیں ملے گا، رمضان کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی۔ روزہ کہے گا دن کو میں نے بھوکا رکھا، اللہ میری شفاعت کر۔ تراویح قرآن کہے گا اللہ رات کو اس نے 20 رکعت تراویح کے اندر سنا اور پڑھا، میری شفاعت قبول کر۔ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی، تیرا میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قرآن کی عظمت ویسے بھی زیادہ ہے۔ میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، مثال کے طور پہ کل چاند نکلے گا، کل رمضان کا چاند دیکھیں گے، پہلے روزہ رکھیں گے یا تراویح پڑھیں گے؟ پہلے تراویح پڑھیں گے تو قرآن کا مقام اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ویسے یہ مہینہ بھی اسی کے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم کو بھی نازل کیا۔ سستی بالکل نہیں کرنی، صورتوں والی بات کو ختم کریں۔ ایک تو ہمارے مولویوں نے بھی کچھ یہ نظام خراب کیا ہوا ہے۔ مولوی صاحب منزل آندھی، اچھا میاں چلو گرمی ہے کھڑ نہیں رہ سکتے، اچھا چلو ٹھیک ہے تو چھوٹی تراویح پڑھتا ہوا ہے، مر رہے ہیں اپنا پیٹ ہے کیا ہے۔ اگر مولوی سیدھا ہو جائے تو عوام سیدھی ہے نا، ڈٹ جا مولوی، ڈٹا نہیں کڑا الحمدللہ، ڈٹا ہوا ہے نا مولوی صاحب۔ انشاءاللہ ہم بھی ڈٹ جائیں گے، پورا قرآن کریم آپ کو سنائیں گے، اور آپ بھی کہیں انشاءاللہ ہم ڈٹ کر قرآن کریم سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔